ہو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المرسلين يوسف الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وتبيد قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم صلاة والسلام على السيدين الدحين المحسونين والعمد الأحياء على النجمين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين اذان مطلب ہمارے عقیدے میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور برابر جو ہے اس حدیث کے ذیل میں آپ امام حسین اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے ذکر سنتے رہتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے۔ یہ جملہ یہ فقرہ جو ہے واضح ہے، اور دوسرا فقرہ یہ کہا کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ دیکھیں رسول اسلام کے مختصر جملے ہوتے تھے، کلمات ہوتے تھے، اور بہت سے اس میں معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، تو یہ چیز تو واضح ہے کہ حسین مجھ سے ہے، نانا ہے اور یہ نواسے ہیں۔ بہرحال مبالغے کے میدان میں جو ہے یہ بیٹے ہو گئے ہیں نا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ تو بہرحال بیٹے اس سے لے کر گئے۔ تو بہرحال پہلا فقرہ جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن دوسرا فقرہ کی حنا من الحسین، یعنی میں حسین سے ہوں۔ تو دیکھیں رسول اسلام کو یہ معلوم تھا کہ ایک دور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو دین اسلام ہے لوگ اسے جو ہے مٹائیں گے، اور بیعت کا سوال کریں گے۔ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے، پیغام پہنچاتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن جو ہے یہ نہیں کہا آپ بیعت کر لیجیے۔ فرعون نے نہیں کہا موسیٰ سے بیعت کر لیجیے، نمرود نے ابراہیم سے نہیں کہا، لیکن جو ہے معلوم تھا رسول اسلام کو کہ ایسا دور ایسا زمانہ آئے گا کہ جب یزید جو ہے وہ مطالبہ بیعت کا سوال کرے گا، اور رسول اسلام کو معلوم تھا یہی حسین ہوں گے کہ جو قیام کریں گے اور دین کو بچائیں گے۔ دیکھیں کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی کام کرے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا کام باقی رہے۔ مثلاً جو ہے کالج کھول دیا، ہاسپٹل ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو یہ چاہتا ہے کہ وہ چیز باقی رہے۔ یہ نہیں چاہے گا کہ مثلاً جو ہے ہمارے مرنے کے بعد ختم ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ باقی رہے۔
اس کا نام بھی باقی رہے، اس کا کام بھی باقی رہے. لیکن رسول اسلام کو معلوم تھا کہ ایک دور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ نام باقی رہے گا نہ کام ہے نا. یہ رسول اسلام نے جو جدوجہد کیا ہے، جو دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، گاؤں میں کوڑے ڈالے جا رہے تھے، اذیت پہنچائے جا رہے تھے، لیکن اسی طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. تو ہم معلوم تھا اگر کوئی بچائے گا تو وہ میرا نواسا حسین ہوگا. اب اسی کو اگر جو ہے مختصر اور بہت دقیق جملے میں اگر سمیٹا جائے تو اب آپ دیکھیں کہ امام حسین کی ولادت سے لے کر 61 ہجری تک حسین رسول سے ہے، اور 61 ہجری کے بعد جو ہے قیامت تک جو ہے یہ انا من الحسین. یا اور زیادہ سمیٹ دیا جائے اور مختصر اگر کیا جائے تو مختصر بس یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام اپنے وجود میں محمدی ہے اور بقا میں حسینی. ایک جو ہے ہمت کر کے ایک صلوات پڑھ دی. تو امام کیا رسول اسلام کو معلوم تھا. اور دیکھیں کہ پروار نے جو امتحان لیا، بہرحال جناب ابراہیم نے بھی امتحان لیا، جو لوگوں کے امام تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی امتحان دیا ہے. جناب ابراہیم کے لیے بھی اللہ کا حکم ہوا نا کہ جناب ابراہیم سے کی آواز دیجیے. جناب ابراہیم نے بھی کہا کہ آواز کیسے پہنچے گی؟ تو کہا کہ بلانا آپ کا کام ہے اور اس میں اثر تاثیر پیدا کرنا ہمارا کام ہے، آپ بلائیے. بہرحال جناب ابراہیم نے آواز دی. بہرحال لوگوں کے امام سے، اور امام حسین علیہ السلام پورے کائنات کے امام ہیں. تو امتحان لیا پروردگار نے، جناب ابراہیم کا بھی امتحان لیا، امام حسین کا بھی امتحان ہوا. دیکھیں جناب ابراہیم جو ہے وہ لوگوں کے امام تھے. تو جناب ابراہیم کا جو پروردگار نے امتحان لیا ہے تو مال کے ذریعے امتحان لیا ہے، جان کے ذریعے امتحان لیا ہے، اولاد کے ذریعے امتحان لیا ہے، اور مال کے ذریعے امتحان لیا کہ جناب ابراہیم جو ہے جو جانور تھے یا وغیرہ سب جو ہے دھندے وغیرہ جناب ابراہیم دیکھ رہے تھے. اب معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص جناب جبریل انسانی شکل میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا سبح القدوس رب الملائکۃ والروح. تو جناب ابراہیم نے کیا کہا ایک بار اور کہیے. جو جانور جو ہے آدھا حصہ گلے کا آدھا حصہ دے دیں گے. پھر کہا سبح القدوس رب الملائکۃ والروح. پھر کہا کہ یہ بھی حصہ لے لیجیے. اب دے دیا، سب مال دے دیا. تو آخر میں کیا کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بار اور کہہ دیجیے ہم آپ کے غلام ہو جائیں گے، ہم آپ کے غلام ہو جائیں گے. تو امتحان لیا، کہا کہ ہمیں یہ چاہیے نہیں. تو یہاں جو ہے مال کا امتحان ہوا، اور جناب ابراہیم کے چاند کا بھی امتحان ہوا نا. نمرود نے جو ہے لکڑیاں جمع کی، 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کی، اور جو ہے جب آگ روشن کیا تو منجنیق کے ذریعے جو ہے جناب ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا. تو دیکھیں یہ چاند کا امتحان ہے نا، چاند کا امتحان لیا. جناب ابراہیم جو ہے اس آگ میں گئے تو بہرحال آگ جو ہے ان کے لیے گلزار ہو گیا، گلزار ہو گیا. لیکن جو ہے وہ الگ مسئلہ ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی بھی دیکھ رہی تھی، اور وہیں سے آواز دینے لگی کہ ابراہیم آخر کیا چیز ہے کہ آگ تمہیں نہیں جلا رہی ہے؟ تو جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ ہمارے دل میں جو ہے حب الہی ہے، اللہ کی محبت. صرف اگر حب الہی ہو تو پھر آگ جلاتی نہیں. تو بہرحال وہ جو ہے ایمان لائی. تو معلوم یہ ہوا کہ جان کے ذریعے اور جو ہے مال کے ذریعے امتحان ہوا. تو یہ جو ہے جان کے ذریعے امتحان ہوا. اور جناب ابراہیم کا امتحان جو ہے اولاد کے ذریعے ہوا. سب کو معلوم ہے نا، یاد ہے نا 10 ذی جناب ابراہیم جو ہے خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے بیان کیا جناب اسماعیل کو
لے کر آئے اور جیسے ہی گلے پہ چھری رکھا تب معلوم یہ ہوا کہ پروردگار نے جو ہے دمبا بھیج دیا. جناب اسماعیل جو ہے کیا ہوا, بچ گئے. جناب اسماعیل بچ گئے. تو مال کا بھی امتحان لیا اللہ نے, جان کا بھی امتحان لیا اللہ نے, اولاد کا بھی امتحان لیا, جان کا امتحان لیا. ابراہیم کی جان بچ گئی. مال کا امتحان لیا, امتحان میں کامیاب ہے, مال واپس کر دیا. اولاد کا امتحان لیا, اولاد میں کامیاب ہے. جناب اسماعیل جو ہے وہ بچ گئے. یعنی یہ جو ہے لوگوں کے امام تھے اور پروردگار نے امتحان لیا. اور امام حسین علیہ السلام پوری کائنات کے امام ہے. امام حسین کا بھی امتحان لیا, مال کے ذریعے بھی امتحان لیا, اولاد کے ذریعے بھی امتحان لیا, جان کے ذریعے بھی امتحان لیا. لیکن جناب ابراہیم کا جو امتحان لیا تو کہا کہ ہم نے قبول کر دیا, واپس کیا. لیکن امام حسین نے جو امتحان دیا, امتحان کو قبول کیا. اب جو ہے اس کو یوں جیسا کہ جس طریقے سے واضح کرتے بعض علماء کہ اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک بچہ, چھوٹا بچہ ہے, اگر کوئی چیز کھا رہا ہے آپ مانگے تو آپ کو دے گا تو آپ یہی کہیں گے کہ نہیں تم جو ہے خود کھا لو, ہے نا, ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, ماشاء اللہ تم جو ہے خود کھا لو. لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے, اب جو بڑا ہو گیا اب موبائل دے گا تو لے لیں گے, لے لیں گے نا, لے لیں گے. کپڑا دے گا لے لیں گے, پیسہ دے گا لے لیں گے, جو چیز بھی دے گا آپ لے لیں گے. یعنی یہ چھوٹا تھا تو اگر چاکلیٹ بھی آپ مانگ رہے تھے اور دیا تو آپ نے نہیں لیا, کہا کہ کھا جاؤ بیٹا ماشاء اللہ کھا جاؤ. چھوٹا تھا دیا تو نہیں لے رہے تھے, لیکن جب بڑا ہوا تو اب جو ہے ہر چیز لے رہے ہیں, کپڑا بھی لے رہے ہیں, پیسہ بھی لے رہے ہیں, جو چیز دے رہا ہے وہ لے رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جناب ابراہیم نے جو امتحان دیا تو جناب ابراہیم کی یہ جو امتحان ہے یہ جو ہے بندگی کا امتحان ہے, جناب ابراہیم کے بچپنے کا امتحان ہے, اور بندگی کا جو امام حسین کا امتحان ہے وہ شباب کا امتحان ہے. ایک صلوات پڑھی ہے. تو بہرحال اشارہ کر دیجیے, کب تک بڑی بڑی کچھ نہیں ہے نا, اشارہ کریے گا وہی مختصر کر دیں گے. پڑھیے صلوات محمد وال محمد. تو امتحان لیا اور بتا دیا کہ دیکھو ہے نا امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے, امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے. جیسا کہ خود جو ہے ایک مرتبہ مولا علی نے رسول اسلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, دیکھیے سب موجود ہے, امام حسن بھی موجود ہے, امام حسین بھی موجود ہے, مولا کائنات بھی موجود ہے, شہزادی بھی موجود ہے, رسول اسلام بھی موجود ہے. ایک مرتبہ مولا علی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ محبوب کون ہے, ہم ہیں یا حسین ہے؟ خطرناک سوال ہے. مولا علی نے سوال کیا, اب رسول اسلام جو ہے کیا جواب دے, یا علی ہے یا حسین ہے؟ تب جو ہے رسول اسلام نے یہ کہا کہ جس کے فضائل زیادہ ہوں گے, یہ بہت دقیق بات ہے نا, کہا کہ جس کے فضائل جو ہے وہ زیادہ ہوں گے, ہے نا. مولا کائنات امام حسین فرزند ہے نا. ادھر جو ہے مولا علی نے دیگر جنگیں جو ہے مقابلہ کر چکے ہیں, سب مرحب بن کر ادھر ادھر سب جو ہے نا بعض کو واصل جہنم کر چکے ہیں. بے شمار فضائل ہے, ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا ہے نا. دیکھیے اس دھوکے میں نہ آئیے کوئی چاہے سورج میں یہ کمال ہے, سورج میں یہ فضیلت ہے, سورج میں یہ فضیلت ہے, ارے بڑا پڑھا لکھا ہے, بڑا دانش مند ہے نا. ایسے پڑھے لکھے سے کیا فائدہ کہ جب یہ نہ بتائے کہ سورج کو کس نے پلٹایا, ہے نا, یہ بھی تو بتاؤ, ہے نا. صرف جو ہے سورج کے بعد سورج کو پلٹایا, تمام جو ہے فضائل کہا جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہ جو ہے ہمارے نزدیک محبوب ہوگا. اب جو ہے رسول اسلام نے کہا علی آپ جو اپنے فضائل کو بیان کیجئے. اب مولا علی جو ہے اپنے فضائل کو بیان کر رہے ہیں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے سمندر ہے اور پانی کوسے میں بھر لیا جائے, بس اتنا ہی بیان کیا, زیادہ نہیں. صرف جو ہے 70 فضائل بیان کیے مولا علی نے, اپنے 70 فضائل بیان کر چکے. اب جو ہے کہا کہ حسین اب تم اپنے فضائل کو بیان کرو. ارے سنیے بڑی تقریب بات ہے نا. اب کہا کہ تم اپنے فضائل کو بیان کرو. تو امام حسین نے کہا
کہ بابا جس کے اتنے فضائل ہیں وہی میرا بابا ہے، میں اس کا فرزند ہوں۔ سمجھے آپ؟ حسین ابن علی کی عظمت اور رسول اسلام کی زبان پہ جو ہے کیا ہے، انا من الحسین۔ آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی زبان پہ جو ہے محمد ہے، ہر ایک کی زبان پہ نام محمد ہے۔ ہر وقت جو ہے رسول اسلام کا ذکر ہوتا ہے، اذان میں محمد محمد ہر جگہ ہوتا ہے نا، ہر جگہ۔ یعنی یہ سمجھ لیے کوئی لمحہ جو ہے خالی نہیں رہتا، اذان ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیعہ اذان دے رہے ہیں، ختم ہوئی، دیگر افراد اذان دے رہے ہیں، سنی حضرات اذان دے رہے ہیں، وہابی اذان دے رہے ہیں، دیوبندی اذان، ایک اذان ختم ہوئی دوسری اذان یہاں اس ملک میں ختم ہوا، دوسرے ملک میں دوسری جگہ ختم ہوا، تیسرے ملک میں کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر وقت جو ہے آپ دیکھیں اذان میں محمد محمد، ہر جگہ جو ہے رسول اسلام کا نام آ رہا ہے۔ یعنی پوری کائنات جو ہے محمد کا نام لے رہی ہے، لیکن محمد کی زبان پہ جو ہے وہ انا من الحسین، حسین انا و علی من نور واحد، اور محمد کی زبان پہ جو ہے وہ علی اور حسین کا نام ہے۔ آپ دیکھیے پوری کائنات جو پروردگار نے بنایا ہے یہ سب جو ہے محمد کے صدقے میں ہے۔ زمین محمد کے صدقے میں، آسمان محمد کے صدقے میں، اور سمندر محمد کے صدقے میں، چاند محمد کے صدقے میں، ستارہ محمد کے صدقے میں۔ یعنی تمام چیزیں جو ہے محمد کے صدقے میں، محمد کے توسل سے، محمد کی وجہ سے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یہ سب جو ہے محمد کے توسل سے اور محمد کے صدقے میں پروردگار نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہی محمد جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا من ہے، میں جو ہوں وہ حسین سے ہوں۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ امام حسین کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے۔ صرف جو ہے مومن ارادہ کرتا ہے اور خود حسین ابن علی جو ہے وہ تمام مجلس ہوتی ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے امام حسین کرواتے ہیں، صرف جو ہے ارادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نام حسین جو ہے اگر کہیں بھی نہ ہو تو آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ ادھر جو ہے اگر آپ اعلان کر دیں، اعلان ہوتا ہے نا کہ آج مجلس ہے، مومنین تشریف لائے، یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ اعلان ہوتا ہے مومنین تشریف لائے، ہے نا؟ بس اس سے آگے بولنا نہیں ابھی، ہے نا؟ مومنین تشریف لائے، یہ بھی صدقہ حسین ابن علی کا مومنین۔ تو بہرحال اگر جو ہے آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجیے، سامنے کی بات ہے، اگر جو ہے آپ اعلان کر دیں کہ آج جو ہے ہمارے بچے کا صدقہ ہے، تقسیم کر رہے ہیں، لوگ آ جائیں، آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کہیں کہ ہم بچے کا صدقہ کھلا رہے ہیں تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہی اعلان کر دیجئے کہ امام حسین کا نذر ہے، امام حسین کا صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو ہر شخص یہ کہے گا بھائی ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو، ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی مذہب یا فرقے کا ہو، آپ کو جو ہے ہر مذہب میں یہ مل جائے گا، حسین ابن علی کا ماننے والا، امام حسین کا چاہنے والا، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، عیسائی ہو یا کرسچن ہو، جو بھی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھے، آپ کھڑا کر دیجیے، آپ کریے حسین ڈے کریے، بلائیے، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے عقیدت کے مطابق جو ہے نا اظہار عقیدت کرے گا، چاہے ہندو ہو چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر شخص جو ہے اپنے اعتبار سے ہے نا وہ کرے گا۔ تو مختصر یہ ہے، سنیے بہت دقیق بات ہے، مختصر یہ کہ امام حسین کو ماننے والا ہر مذہب میں ملے گا، لیکن یزید کو ماننے والا صرف مسلمانوں میں ملیں گے، اور جو ہے کسی مذہب میں جو ہے نہیں ملے گا۔ نام یزید داخل اسلام ہو گیا ہے نا، شعر اقبال کا ہے نا، اسلام ہو گیا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں ہر مذہب کے ماننے والے ملیں گے، اور جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ
ایک شخص تھا بہرحال ابھی گرو نانک نام سنا ہے نا آپ نے؟ گرو نانک بہرحال مذہب الگ تمام چیزیں الگ، لیکن یہ بھی ملتا ہے کہ جب محرم آتا تھا جلوس جاتا تھا تو کیا ہوا، یہ جو ہے گرو آ کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، یا جو ہے اپنا درس وغیرہ جو دیتے تھے تو آخر میں دو چار جملہ امام حسین کا ذکر کرتے تھے۔ تو لوگوں نے سوال کیا، گرو نانک سے کہا کہ آپ کا مذہب الگ ہے، آپ کا مذہب الگ ہے، اور پھر بھی جو ہے جب تعزیہ وغیرہ گزرتا ہے تو آپ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور جب جو آپ جو ہے لیکچر وغیرہ دیتے ہیں وعظ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی امام حسین کا نام لیتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کا مذہب نہیں ہے، اس مذہب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آخر وجہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم جو ہے ہمیں گرو مانتے ہو، استاد مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا جب مانتے ہو تو ایک کام کہیں گے کرو گے؟ کہا ارے حضور کہیے جان دے دیں آپ، کام کی بات کر رہے ہیں، جو کہیے، مال چاہیے، جان چاہیے، جو بھی آپ کہیں ہم سب جو ہے قربان کر دیں گے، بس آپ جو ہے حکم دیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ تو کہا کہ ایسا کرو کہ تم جو ہے جاؤ اور اپنی بیٹی سے یا بہن سے شادی کر لو۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہماری غیرت جو ہے گوارا نہیں کرتی۔ تو کہا اسی غیرت کا نام حسین ہے نا؟ پڑھیے سلوات۔ کیا ہے بیٹا بولو، پڑھنا ہے؟ ابھی اور پڑھنا ہے؟ بس ارے صاحب بولیے، ہم بھی نہیں سمجھ پائیں گے، 6 منٹ پڑھتے رہیں، پڑھیے سلوات۔ تو اسے غیرت کا نام جو ہے بتایا کہ حسین ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر ہم افراد جو ہے تعریف کرتا ہوا ملے گا، جیسا کہ برابر سنتے رہتے ہیں خواجہ اجمیری نے جو کہا، شاہ عشق حسین، بادشاہ عشق حسین، یعنی حسین جو ہے وہ شاہ بھی ہیں اور حسین بادشاہ بھی ہیں، شاہ بھی کہا ہے اور بادشاہ بھی کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو شاہ ہوگا وہ بادشاہ نہیں ہوگا، اور جو بادشاہ ہوگا وہ شاہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں نا، اب نہیں کہتے ہوں گے، بزرگ ہیں سب کو معلوم ہوگا، پہلے لوگ کہتے تھے نا شاہ صاحب تھوڑا ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا، ہے نا؟ کہتے ہیں نا شاہ صاحب تھوڑا ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا، یعنی جو شاہ ہوگا تو پھر وہ جو ہے بادشاہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ یعنی پوری دنیا پہ حکومت، شاہ یعنی اللہ والا، اللہ والا، فقیر یعنی اللہ والا صرف، ہے نا؟ تو یہ جو ہے شاہ ہو گیا۔ بادشاہ یعنی جو ہے پوری دنیا پہ حکومت، ہے نا؟ کسی بادشاہ نے ایک شاہ سے کہا تھا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں حکومت دے دے، تمہیں بادشاہ بنا دے۔ تو شاہ نے کہا رہنے دیجیے، جب ہمیں بادشاہ بننا ہوگا تو ہم دعا کریں گے، بن جائیں گے۔ تو آپ کو جو ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خواجہ اجمیری نے کیا کہا؟ شاہ عشق حسین، بادشاہ عشق حسین، یعنی کہا کہ جب ہم دنیا پہ نظر دوڑاتے ہیں تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی یعنی پوری دنیا پہ حکومت ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا سے الگ تھلگ ہم صرف جو ہے خدا والا، اللہ والا بندہ، یعنی ایک ہی وقت میں جو ہے یہ شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال اب ہمارے لیے یہ مسئلہ مختصر کریں گے تو آپ کہیں گے ابھی بیٹھے ہی تھے ٹوٹ گئے، ہے نا؟ تو آپ بھی ناراض نہ ہو، ایک صلوات پڑھیے۔ حسین ابن علی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں یہ سب جو ہے حسین ابن علی کا یہ صدقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے امام حسین امام ہے، اسی طریقے سے امام حسن جو ہے وہ بھی امام ہے۔ الحسن والحسین امامان قام وقال، حسن اور حسین یہ دونوں
جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. اور راستے میں بیٹھا ہوا امام حسن جو ہے وہ سواری کے سوار ہیں, گزر رہے ہیں. اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی, یہ خواب پیدا ہوئی, آج اگر ہمارے گاؤں جو ہے صحیح شامل ہوتے تو آج ہم اٹھ کر امام حسن کے قدموں کا بوسہ لیتے. یہ سوچ رہا تھا, ادھر امام جو ہے گزر رہے تھے. اب امام نے کیا کیا, امام حسن نے کیا کیا, کابو کا اسے زمین پہ گرا. اب پھر اس کے بعد جو ہے امام نے اس سے کہا اٹھا کر دو. اور یہ سوچنے لگا, گاؤں سے معذور تھا نا, اچھا اٹھ نہیں سکتا. پھر دوبارہ امام نے کہا کہ معلوم یہ ہوا کہ پھر سے جو اہل بیت کی بارگاہ میں آ جائے. آپ دیکھیں کہ امام کے ساتھ ہے کیسے کیسے چاہنے والے صحابی کے ہیں, یہاں تک کہ کچھ بہت بڑا تبرہ ہے اس لیے. رسول اسلام کے سب صحابی جنت میں جائیں گے نا, نہیں جائیں گے. مولا علی کے صحابی سب جنت میں جائیں گے, نہیں جائیں گے. لیکن امام حسین کے صحابی جو ہے سب جنت میں جائیں گے. جملے پہ غور کریں, بڑا دقیق جملہ ہے, پڑھیے نا سلوات. پیغمبر جو تم یہاں دیکھ رہے ہو, یہی قصہ جو ہے گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہو. پڑھیے سلوات پڑھیے. تو عزیزان محترم, معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھ لیں یہی حسن مصطفیٰ ہے, اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے
دین کو امام حسین نے قربانی کی کرے بچہ عزیزان محترم 2 ماہ نے جودہ بنت عائشہ نے زہر دیا اور امام حسین کی زوجہ جناب رباب نے جو ہے قبر پہ وعدہ کیا تھا اے والی وارث جب تک زندہ رہیں گے سائے میں نہیں بیٹھیں گے، اور امام حسن کی بیوی نے جودہ بنت عائشہ نے یہ زہر دیا۔ آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات مولا علی نے بھی فرمایا تھا نا، جب شہزادی اس دنیا سے جری ہے، لیکن امام حسن کا جو قبر ہے آج بھی تاریخی ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں وہاں حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ یہ عزاداروں جب امام کو زہر دیا گیا، جودہ نے زہر دیا، امام نے امام حسین سے کہا کہ بھیا تشت لاؤ۔ یہ عزاداروں تشت لایا گیا، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے۔ یہ عزاداروں آپ سوچیں امام حسن مجتبیٰ کتنے مظلوم ہے، تشت میں جگر کے ٹکڑے ہیں کہ ایک مرتبہ جب قرباب ہوا، امام حسن نے حسین سے کہا کہ بھیا اس تشت کو ہٹا دیجئے، ایسا نہ ہو کہ بہن زینب دیکھ لے۔ یہ عزاداروں شہزادی زینب نے ماہ سفر میں ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے کو تشت میں دیکھا، اور حسین کا کٹا ہوا سر شہزادی زینب نے تشت میں دیکھا۔ ہاں عزاداروں اب کیا ہوا، شہزادی زینب قریب آئی، کیا دیکھا کہ جگر کے ٹکڑے ہیں۔ ہاں عزاداروں آخر کار جو ہے وصیت کے مطابق تمام چیزیں امام حسن مجتبیٰ نے وصیت کی اور تعبیر دیا اور کہا قاسم کا خیال رکھنا۔ بہرحال بس آخری فکرہ کہ اب جو ہے جنازہ گھر سے چلا۔ یہ عزاداروں جب جنازہ گھر سے چلا ہے، اب ادھر جو ہے اشارہ ہوا اور جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ یہ عزاداروں ایک بھائی کا جنازہ تیروں پہ تھا، ایک بھائی کے جنازوں پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ یہ عزاداروں دیکھے
جب بھی آپ جاتے ہیں کسی کو سپرد لحد کرنے اور جب گھر پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد جب سوال ہوتا ہے آپ سے نا پوچھتے ہیں لوگ نا عورتیں گھر کی پوچھتی ہے کہ یہ بتائیے جنازہ کدھر سے گیا کتنے لوگ آئے کتنے افراد آئے اے عزادارو آخر کار جب سپرد لحد کر کر امام حسین گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں شہزادی زینب نے سوال کیا اے بھیا حسین ارے بھائی حسن کے جنازوں پہ تیروں کی بارش ہوئی شہزادی زینب امام حسین سے گلے لپٹ کر رونے لگی ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن زینب آج آپ نے یہ دیکھا کہ جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہی بھائی حسین ہوگا جس کا جنازہ تیروں پہ ہوگا عزادارو جب شہزادی نے سوال کیا اس وقت حضرت عباس بھی موجود تھے آپ سوچیں کہ عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی ہاں حسن اس دنیا میں نہ رہے شہزادی زینب سرو سینہ پیٹ رہی ہے اے میرا بھیا حسن مومن کرام باقی جلوس حیدری جامع مسجد میں پہلے مالے پر مؤمنین قیام کے لیے نظر کا اہتمام ہے اور دوسرے مالے پر مذکورات کے لیے نظر کا اہتمام ہے. رسول خدا امام حسن امام حسن رسول خدا
امام حسن رسول خدا نیلے ہیں سارے بدن رسول خدا ہٹ گئے چرخے کو ہاتھ رسول خدا ہائے امام حسن رسول خدا ہائے امام حسن رسول خدا ہائے امام حسن رسول خدا دن کٹ گیا حسین کو لاش اٹھانے میں کٹ گیا حسین کو لاش اٹھانے میں دن کٹ گیا حسین کو لاش اٹھانے میں کٹ گیا حسین کو لاش اٹھانے میں وقت کے بدلے درد ہے سینے میں شانے میں کٹ گیا حسین کو لاش اٹھانے میں حضرت نے روکے لاش عباس سے کہا رکھنے روکے لاش عباس سے کہا حضرت نے روکے لاش عباس سے کہا حضرت نے روکے لاش عباس سے کہا بھائی کا ساتھ دو گے جنازہ اٹھانے میں کٹ گیا حسین بھائی لاش اٹھانے میں بھیا مسافرت میں کلیجہ نکل گیا یا مسافرت میں کلیجہ نکل گیا بھیا مسافرت میں کلیجہ نکل گیا یا مسافرت میں کلیجہ نکل گیا کاہے کو ایسا لال ملے گا زمانے میں کٹ گیا حسین کو لاش اٹھانے میں ماں سے سکینہ کہتی تھی لے کے ہچکیاں سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں ماں سے سکینہ کہتی تھی لے کے ہچکیاں سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں لطیف کیا نہیں باتیں زمانے میں کٹ گیا حسین کو لاش اٹھانے میں زینب سے پوچھا رو رو کے پانی نے سب سے پوچھا رو رو کے پانی نے زینب سے پوچھا رو رو کے پانی نے سب سے پوچھا رو رو کے پانی نے بات حسین کیوں ہوئی تاخیر آنے میں کٹ گیا حسین کو لاش اٹھانے میں دریا کے نارے چڑھ گیا خیمہ امام کا چل گیا خیمہ امام کا دریا کے پاس جل گیا خیمہ امام کا چل گیا خیمہ امام کا کیسی آگ لگی تھی زمانے میں کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں دن کٹ گیا حسین کو لاش اٹھانے میں یا حسین کو لاش اٹھانے یا جنازہ جو
گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا باہر نکلے گا نا سیدھا باہر لے کے جائیں گے تھوڑا ایک بند کر لیں نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کے طرح سے آل کو کس کے طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے زہر نے ٹکڑے کیے شبر یہ جگر کے ہے زہر نے ٹکڑے کیے شبر یہ جگر کے हाँ
और यहाँ से पब्लिक का जाना है